بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کے لیے جس سورت کا ہم نے انتخاب کیا ہے وہ ہے سورہ نوح۔ سورہ نوح جو ہے یہ ایک مکی سورت ہے، اس میں 2 رکوع اور لگ بھگ 28 کے قریب آیات ہیں۔ یہ اس وقت نازل ہوئی جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف شدت اختیار کر گئے تھے لوگ، اور کفار نے آپ کے اوپر مظالم کے پہاڑ توڑ دیے تھے۔ تو ان کفار کو یہ بتانے کے لیے کہ تم لوگ جو انبیاء کے اوپر مظالم کے پہاڑ توڑ رہے ہو، تم لوگ واحد یا اکیلے نہیں ہو، بلکہ تم جیسے لوگ پہلے سے ہی انبیاء کے ساتھ ایسی روش اختیار کر چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ بتانے کے لیے، محض قصہ گوئی کے لیے قرآن میں اس کو نہیں رکھا گیا تھا، بلکہ اس لیے رکھا گیا تھا تاکہ بتایا جا سکے کہ پہلے جو انہوں نے کیا اور اس کے بعد اللہ نے ان کو اس کی کیا سزا دی۔ تو آئیں شروع کرتے ہیں سورہ نوح۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ ہم نے نوح کو اس قوم کی طرف بھیجا اس ہدایت کے ساتھ کہ اپنی قوم کے لوگوں کو خبردار کرے قبل اس کے کہ ان پر ایک دردناک عذاب آ جائے، یعنی وہ اپنے آپ کو بہتر کر لیں، اپنی اصلاح کر لیں، اور وہ تمام کام جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اللہ کے رسول حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو روکا ہے اس سے رک جائیں، ورنہ ان کو عذاب آ پکڑے گا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، میں تمہارے لیے ایک صاف صاف خبردار کر دینے والا پیغمبر ہوں، اور تم کو آگاہ کرتا ہوں کہ اللہ کی بندگی کرو، اس سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ اللہ تمہارے گناہوں سے درگزر فرمائے گا اور تمہیں ایک وقت مقرر تک باقی رکھے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت جب آ جاتا ہے تو پھر ٹالا نہیں جاتا، کاش تمہیں اس کا علم ہوتا۔ تو میرے بھائیو، اس حصے میں نوح علیہ السلام نے واضح طور پر تنبیہ کر دی اور 3 پیغامات اپنی قوم کو دیے۔ کہا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، ایک اللہ ہی کی عبادت کرو، نہ کہ اپنے من گھڑت خداؤں کی۔ اس کے علاوہ اللہ سے ڈرو، ہر وہ کام کرو جو اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے، اور ہر اس کام سے بچو جس کا اللہ نے کرنے سے روکا ہے۔ اسی طرح اطاعت کرو اللہ کے رسول کی۔ صرف یہ 3 کام، 1 شرک نہیں کرنا، 2 اللہ سے ڈرنا ہے، اور نمبر 3 اللہ کے پیغمبر اور رسول کی اطاعت کرنی۔ اور جب تم یہ کرو گے تو صلہ یہ ملے گا کہ اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اور تمہیں ایک وقت مقرر تک زندہ رکھے گا، اور پھر اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت جب آ جاتا ہے تو پھر ٹالا نہیں جاتا، کاش تمہیں اس کا علم ہوتا۔ اس نے عرض کیا ہے میرے رب، میں نے اپنی قوم کے لوگوں کو شب و روز پکارا، مگر میری پکار نے ان کے فرار ہی میں اضافہ کیا، یعنی میں جتنا کھینچ کر ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف لاتا ہوں وہ اتنا ہی میرے سے دور بھاگتے ہیں۔ جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم میں آتا ہے کہ تم لوگ بھاگ بھاگ کر آگ کے الاؤ میں چھلانگیں لگا رہے ہو، اور میں تمہیں روک رہا ہوں کہ آگ کے الاؤ میں چھلانگ نہ لگاؤ، میں تمہیں تمہارے دامن سے پکڑ کر، قمیض سے پکڑ کر پیچھے لاتا ہوں گھسیٹ کر، اور تم بھاگتے ہوئے پھر بیچ میں چھلانگ لگانے کے لیے نکل پڑتے ہو۔ ٹھیک ہے، اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ میں ان کو جتنا اللہ کی جانب پکارتا ہوں یہ اتنے ہی اللہ سے دور ہوتے جاتے ہیں، اور جب میں ان کو بلاتا ہوں کہ تو انہیں معاف کر دے تو اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں اور اپنے کپڑوں سے اپنے منہ ڈھانک لیتے ہیں اور اپنی روش پر اکڑ جاتے ہیں اور تکبر کرتے ہیں، یعنی رسولوں کی بات کو فوقیت ہی نہیں دیتے۔ وہ اپنے بزرگوں، اپنے بابوں کی بات کو تو فوقیت دیتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول کی بات کو فوقیت نہیں دیتے۔ پھر میں نے ان کو ہانکے پکارے دعوت دی، پھر میں نے انہیں اعلانیہ بھی ان کی تبلیغ کی اور چپکے چپکے بھی سمجھایا، میں نے انہیں چیخ کے سمجھایا، میں نے انہیں اجتماعی طور پہ سمجھایا، میں نے انہیں اکیلے اکیلے کر کے سمجھایا۔ میں نے کہا میرے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، اور وہ تم سے آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا اور تمہیں مال اور اولاد سے نوازے گا، اور تمہارے لیے باغ پیدا کرے گا، تمہارے لیے نہریں جاری کرے گا۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کے لیے تم کسی وقار کی توقع نہیں رکھتے؟ اللہ کے رسول حضرت نوح علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نے انہیں ہر طرح سے پکارا ہے، میں نے ان کو دن کو پکارا ہے، میں نے ان کو رات کو پکارا ہے، میں نے ان کو آہستہ سے بیٹھ کے بھی سمجھایا ہے اور چیخ چیخ کر بھی سمجھایا ہے، میں نے انہیں سب کو ملا کر اجتماعی طور بھی سمجھایا ہے اور اکیلے اکیلے انفرادی طور بھی سمجھایا ہے، لیکن یہ لوگ اپنے منہ چھپاتے ہیں، کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں میرے مالک۔ تو میں ان سے کیا کہتا ہوں؟ میں صرف ان سے یہ کہتا ہوں کہ تم اپنے رب سے معافی مانگو، وہ تمہیں معاف کرے گا،
اور تمہارے لیے آسمان سے بارشیں برسائے گا، مال دے گا، اولاد دے گا، تمہارے لیے باغ پیدا کرے گا، نہریں جاری کرے گا۔ اب اس کے متعلق امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ آیا اور اس نے آ کے کہا کہ ہمارے ہاں بارش نہیں ہو رہی، تو انہوں نے اس کو یہ آیت نمبر 10 ہی نماز استسقاء میں دعا کے طور پہ پڑھنے کو دی کہ جب تم اللہ سے معافی مانگو گے تو اللہ تمہیں معاف کرے گا اور تم پہ خوب بارشیں برسائے گا۔ اس آیت کے تناظر میں وہ نماز استسقاء میں یہ دعا ریفر کیا کرتے تھے، اور یہی دعا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نماز استسقاء میں پڑھا کرتے تھے۔ خیر، حالانکہ اس نے طرح طرح سے تمہیں پیدا کیا، طرح طرح سے تمہیں پیدا کیا، یعنی تم ایک نطفے میں تھے، 2 نطفوں میں تھے، پھر ان 2 نطفوں کو ملایا، پھر تمہارے لیے اسقاط حمل ہوا، پھر تم ماں کے پیٹ میں 9 مہینے رہے اور تمہاری جسامت بنائی گئی، پھر آہستہ آہستہ 9 مہینے گزرے اور 9 مہینے بعد تم اس دنیا میں آئے، پھر اس دنیا میں آہستہ آہستہ تم کمزور اور نحیف تھے، تم اپنے لیے کوئی کام خود کر ہی نہیں سکتے تھے، نہ کھا سکتے تھے، نہ چل سکتے تھے، تمہارے ہاتھوں میں طاقت نہیں تھی، تمہارے پیروں میں طاقت نہیں تھی۔ پھر اللہ نے تمہیں بچپن دیا، بچپن سے لڑکپن دیا، لڑکپن سے جوانی دی، تو اب کیا ہو گیا ہے کہ تم اس اللہ کو چھوڑ کر اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے معبودوں کی پرستش اور عبادت میں لگ گئے ہو، ان لوگوں کی پرستش اور عبادت میں لگ گئے ہو جو تمہارا کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ سوچو اللہ تمہیں کہاں کہاں مار سکتا تھا، اگر اللہ چاہتا تو تمہیں ماں کے پیٹ میں ہی مار دیتا، ہو سکتا ہے تم مرے ہوئے پیدا ہوتے، ہو سکتا ہے تم پیدا ہونے کے بعد مر جاتے، ہو سکتا ہے تم پیدا ہونے کے بعد کچھ عرصہ زندہ رہتے، 2 سال 3 سال 4 سال کی عمر میں مر جاتے، لیکن اللہ نے تم پر احسان کیا اور تم کو زندہ رکھا۔ وہ تم کو معذور پیدا کر سکتا تھا، وہ تمہارے ہاتھ تم سے لے سکتا تھا، تمہارے پاؤں تم سے لے سکتا تھا، تمہاری گویائی تمہاری بینائی تم سے لے سکتا تھا، تمہاری سماعت تم سے لے سکتا تھا، تمہارا دماغ تم سے لے سکتا تھا، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ اللہ نے تمہیں مکمل پیدا کیا، اور بدلے میں تم نے کیا کیا؟ تم نے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے معبودوں کی عبادت شروع کر دی اور اس رب ذوالجلال کا انکار شروع کر دیا۔ کیا نہیں دیکھتے ہو کہ اللہ نے کس طرح آسمان 7 آسمان طے بر طے بنائے ہیں، ان میں چاند کو نور اور سورج کو چراغ بنایا ہے۔ اللہ نے تم کو زمین سے عجیب طرح سے اگایا ہے، اور پھر وہ تمہیں اسی زمین میں واپس لے جائے گا اور اس سے یکا یک تم کو نکال کے کھڑا کرے گا۔ اب یہاں پر اللہ اپنی قدرتوں کا بیان کرتا ہے، کہتا ہے دیکھو کیسے خوبصورت آسمان ہم نے بنایا ہے، آسمان میں ہم نے چاند رکھا ہے، سورج رکھا ہے، سب اپنے اپنے مدار میں ایک یونیفارم موشن میں چل رہے ہیں، ایک قاعدے کے تحت چل رہے ہیں۔ کون چلا رہا ہے ان کو؟ میں چلا رہا ہوں ان کو۔ اور ہم نے تمہیں زمین سے عجیب طریقے سے نکالا ہے، جس طرح زمین سے عجیب طریقے سے درخت اگتے ہیں، فروٹ اگتے ہیں، فصلیں اگتی ہیں، اسی طرح اللہ نے تمہیں اگایا ہے، اور اسی زمین میں تم دفن کیے جاؤ گے، اور قیامت والے روز اسی زمین سے تم کو نکالا جائے گا۔ اللہ نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا ہے تاکہ تم اس کے اندر کھلے راستوں میں چلو، اللہ کے فضل کو تلاش کرو، اللہ کی رحمتوں کو دیکھو، اللہ کی قدرتوں کو دیکھو، تدبر کرو، تفکر کرو، دیکھو کیسا یہ نظام ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، کیسا یہ نظام ہے۔ کبھی کائنات پر سوچو، کبھی کائنات کی خوبصورتی کا اندازہ لگاؤ، کبھی اپنے ملک میں رہتے ہوئے زمین پر گھومو پھرو، دیکھو اللہ نے کیسے خوبصورت خوبصورت پہاڑ بنائے ہیں، کیسے خوبصورت خوبصورت درخت بنائے ہیں۔ کیا ان کو بنانے والا کوئی نہیں ہے؟ اس کا بھی ایک کریٹر ہے۔ اللہ کہتا ہے یہاں جاؤ، یہاں دیکھو۔ انہوں نے کہا میرے رب، انہوں نے میری بات رد کر دی اور انہوں نے رئیسوں کی پیروی کی جو مال اور اولاد پا کر زیادہ نامراد ہو گئے ہیں، بڑا بھاری مکر کا جال پھیلا رکھا ہے۔ اب نوح علیہ السلام نا امید ہو گئے اپنی قوم سے کہ بھائی اب یہ تو کوئی بات سننے کو تیار ہی نہیں۔ 950 سال روایات میں آتا ہے کہ آپ نے ان کی تبلیغ کی اور ان کو ہدایت کی دعوت دی، لیکن اب وہ بالکل ہٹ دھرم ہو چکے تھے، اور نوح علیہ السلام کی کسی بھی بات کو وہ کوئی بھی فوقیت نہیں دیتے تھے۔ تو آپ نے، اور اس کے علاوہ یہ آپ کو تنگ کرتے تھے، مارتے تھے، اور ایون آپ کو قتل کرنے کا بھی، ٹھیک ہے، قتل کرنے کا بھی پلان بنایا ہوا تھا کہ بھائی ان کو قتل کرنا ہے۔ تو نوح علیہ السلام نے کہا کہ انہوں نے بڑا بھاری مکر کا جال پھیلا رکھا ہے۔ تو یہ اپنے چھوٹوں کو کہتے ہیں تم مت چھوڑنا ود کو، نہ چھوڑنا یغوث کو، نہ چھوڑنا سوا کو، نہ چھوڑنا یعوق کو، نہ چھوڑنا نصر کو۔ اب یہ 5 کون تھے؟ نوح علیہ السلام 5 بڑی قوموں کے اوپر کھڑے تھے جن کو تبلیغ کر رہے تھے اور دعوت دے رہے تھے، 5 بڑی قوموں کو۔ ان میں ہے غطفان، حمیر، کلب، وہ جو روایت میں نہیں آتا قبیلہ بنی کلب کی بھیڑوں والا جو واقعہ ایک آتا ہے،
ٹھیک ہے، یہ وہ والا قلب ہے، قلب، پھر اس کے بعد سبا، ٹھیک ہے، اور حمیر۔ اب یہ 5 بڑے قبیلے تھے جن کے اوپر یہ 5 ان کو بنائے ہوئے تھے انہوں نے اپنے من گھڑت خدا، ٹھیک ہے، اور یہ کوئی نیک لوگ گزرے تھے۔ آپ کسی بھی کتاب کو کھولیں گے تو آپ جب دیکھیں گے کہ شرک کی ابتدا کیسے ہوئی تو آپ بڑے حیران ہوں گے کہ کیسے ہوئی بلا۔ اب دیکھیں گے کہ وہ نیک لوگ تھے، تو شیطان نے کہا یہ نیک لوگ ہیں، تم ایک کام کرو، ان کی نا تم تصویریں بنا کے رکھ لو، ٹھیک ہے، جہاں پر یہ دفن ہے وہاں پہ کمرے بنا لو، ان کمروں میں جا کے عبادت کرو، وہاں پہ ہر وقت اللہ کی رحمت برستی ہے، تمہاری باتیں، تمہاری ریاستیں، تمہارے مجاہدے قبول ہو جائیں گے۔ انہوں نے یہ کام شروع کر دیا۔ تو اب ہوا یہ کہ انہوں نے تصویریں بنا کے رکھ لیں۔ اب جیسے جیسے وقت گزرا، چیزیں پرانی ہوئی، تصویریں پرانی ہوئی، مجسمے پرانے ہوئے، تو ان کی اولادوں نے انہیں کو خدا سمجھ کے انہیں کی پوجا شروع کر دی۔ تو وہ اپنے بھی چھوٹوں کو کہتے تھے کہ ہم غلط ہیں، ہمارے بڑے جتنے عرصے سے ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر کی پوجا کر رہے ہیں، ہم سارے غلط ہیں، تو ان کی عبادت کرنا نہ چھوڑنا۔ تو پھر ان لوگوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کیا ہوا ہے، تو اے میرے مالک تو بھی ان ظالموں کو گمراہی کے سوا اور کسی چیز میں ترقی نہ دے۔ اب ان کے لیے گمراہی ہے، 950 سال سے نوح علیہ السلام ان پر ہدایت کا کام کر رہے تھے، لیکن یہ لوگ ماننے کو تیار نہیں تھے۔ خیر، اپنی خطاؤں کی بنا پر ہی غرق کیے گئے، پھر انہوں نے اپنے لیے اللہ سے بچانے والا کوئی مددگار نہ پایا۔ یعنی اب یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ بھئی فلاں بھی ہمارا معبود ہے، فلاں بھی ہمارا معبود ہے، فلاں بھی ہمارا معبود ہے، لیکن جب ان کے اوپر مشکل وقت آتا ہے اور جب ان کے اوپر اللہ کا عذاب آتا ہے تو ان کو یہ معبود نہیں بچا پاتے ہیں۔ ان کا مددگار صرف ایک ہوتا ہے، وہ کون؟ اللہ۔ تو انسان کیوں نہ زندگی میں ہی سانس لیتے ہی اسی مالک مختار کو ماننا شروع کر دے، اسی کو اپنا کل مان لے، بجائے اس کے کہ ابھی تو آپ کرتے رہو، بعد میں پچھتانے کے سوا کچھ نہیں رہے گا، اپنی انگلیاں چبانے کے سوا اور کوئی چارہ نہ بچے گا۔ خیر، اور نوح نے کہا میرے رب ان کافروں میں سے کوئی زمین پہ بسنے والا نہ چھوڑ، اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، اور ان کی نسل سے جو بھی پیدا ہوگا وہ بد کردار اور سخت کافر۔ اب اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے وہ دعائی کیوں دی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح چھوڑ دیتے، بدعا نہ دیتے؟ یہ بدعا صرف اور صرف نوح علیہ السلام کا امر تھا، یہ انہوں نے کرنا تھا، باقی اللہ کا فیصلہ آ چکا تھا کہ یہ کام ہوگا، کیونکہ یہ لوگ اکڑ گئے تھے اور نوح علیہ السلام کے اوپر مظالم کے پہاڑ توڑ دیے تھے انہوں نے، اور ان کے ساتھ حد درجے برا سلوک کر رہے تھے۔ الٹیمیٹلی انہوں نے یہ کہا کہ اے میرے مالک اس زمین کے اوپر حق ہے تو صرف مسلمانوں کے رہنے کا، اس زمین پہ کوئی کافر نہ چھوڑنا، کیونکہ اگر یہاں پہ کوئی کافر رہ گیا تو وہ مسلمانوں کو گمراہ کرے گا، اور جو ان کی اولادیں ہوں گی وہ بدکار پیدا ہوں گی اور فاسق پیدا ہوں گی۔ یہ بد دعا دی، اور پھر دعا فرمائی کہ اے میرے رب مجھے اور میرے والدین کو، ہر اس شخص کو جو میرے گھر میں مومن کی حیثیت سے داخل ہوا ہے، اور سب مومن مردوں اور عورتوں کو معاف فرما دے، اور ظالموں کے لیے ہلاکت کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہ فرما۔ یعنی ہر وہ شخص جو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات پر کسی اور کی بات کو فوقیت دے گا، ہر وہ شخص جو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو چھوڑ دے گا، ہر وہ شخص جو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات سے منہ پھیر کے چلے گا، اس کا حال وہی ہوگا جو نوح کی قوم کے ساتھ ہوا۔ اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچائے، اور قرآن پر چلنے، قرآن کو سمجھنے، قرآن کو پھیلانے اور قرآن کی تعلیم کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔